MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معروف یوٹیوبر عمران ریاض خان کو حج پر جاتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ کے قریب گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب انہیں جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس بات پر احتجاج ہو رہا ہے کہ ایک شخص جس نے احرام باندھا ہوا تھا، جو حج کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا اور اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حج کے لیے جانے کی اجازت بھی دی تھی، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ توہین عدالت کا نہ صرف ارتکاب کیا گیا ہے بلکہ یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں ایک شخص کو حج پر جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ حقیقت کیا ہے؟ عمران ریاض خان کو کس مقدمہ میں گرفتار کیا گیا ہے اور کیا واقعی توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے IG پنجاب نے، پنجاب پولیس نے انہیں گرفتار کر کے، اور کیا عمران ریاض خان اب حج پر جا سکیں گے؟ آج کے شو میں MBG اسپیکس میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عمران ریاض خان، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، وہ گزشتہ سب حج پر جانے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ گھر سے جب وہ نکلے تو وہ گھر سے ہی احرام باندھ کر نکلے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آخری فلائٹ تھی عازمین حج کے لیے، تو جب وہ احرام باندھ کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایئرپورٹ کے قریب پہنچے تو چند اہلکار جو سویلین ڈریس میں تھے اور چند جو ہیں وہ باوردی اہلکار تھے، انہوں نے عمران ریاض خان کی جو گاڑی ہے انہیں جو ہے وہ روک لیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اچھا، پہلے تو اس بات پہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ احرام کیوں باندھے ہوئے تھے؟ آپ کے بھی عزیز و اقارب حج پر جاتے رہتے ہیں، اکثر آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی حاجی کو کہ وہ پاکستان سے ہی احرام باندھ کے جو ہے وہ نکلا ہو۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس میں عازمین حج جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں، اور جب آپ سعودی عرب کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں چند مخصوص مقامات ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے، اور یہ جو مقامات ہیں یہ 7 مقامات ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جی ان 7 میں سے 5 مقامات کا تعین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا، اور جو 2 مقامات ہیں ان کا تعین بعد میں کیا گیا۔ یوں اب 7 میقات ہیں جہاں پر عازمین حج جو ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں اور احرام جو ہے وہ باندھتے ہیں اور نیت جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ گھر سے ہی احرام باندھ کے کیوں نکلے؟ شرعی اعتبار سے شاید گھر سے ہی احرام باندھ کر نکلنے کی ممانعت جو ہے وہ نہ ہو، یا اس حوالے سے کیا پوزیشن ہے یہ تو علماء کرام ہی جو ہے وہ واضح کریں گے۔ لیکن ایک بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ معمول نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے۔ بالعموم جو عازمین حج ہیں وہ گھر سے احرام باندھ کے نہیں نکلتے، بلکہ جب وہ میقات کے جو مقامات ہیں، یہ 7 مقامات، ان میں سے کسی ایک پر پہنچتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو گھر سے احرام باندھ کر نکلنے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مذہبی عبادت جو ہے اسے آپ جان بوجھ کر دانستہ جو ہے وہ خود سیاسی بنا رہے ہیں، سیاسی رنگ دے رہے ہیں، اور اس بات کا آپ اہتمام کر کے نکلے ہیں کہ اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ بیانیہ بنایا جا سکے کہ ایک شخص جو احرام باندھ کر گھر سے نکلا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا، زبردستی اس کا احرام جو ہے وہ اتروا لیا گیا۔ تو یہ ریاست نے، حکومت نے، انتظامیہ نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ہے وہ بڑا ظلم کیا ہے۔ تو ایک تو میرے ذہن میں یہ سوال جو ہے اس حوالے سے تھا۔ دوسرا سوال توہین عدالت کا ہے، وہ ہم ڈسکس کر لیں، بعد میں ہم اس مقدمے پہ بھی بات کرتے ہیں جو عمران ریاض خان کے خلاف درج ہوا ہے۔ اور عمران ریاض خان جب رہا ہوئے تھے، جب واپس آئے تھے تو وہ کس شرط پہ، کس ڈیل پہ واپس آئے تھے، وہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ معاملات جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ پہلے ہم توہین عدالت کا جو پہلو ہے اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران ریاض خان کی پٹیشن پر پہلے ان کا نام جو ہے وہ ECL سے نکالا، اس کے بعد ایک اور لسٹ میں ان کا نام ڈال دیا گیا، اس میں سے ان کا نام نکالا گیا، نہیں جانے دیا گیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا
کہ جس قسم کی شیورٹی، جس قسم کی ضمانت آپ لینا چاہتے ہیں ان سے لے لیں اور انہیں حج پر جانے کی جو ہے وہ اجازت دے دیں. وزارت داخلہ کو یہ کہا گیا. اور اگر کسی قسم کی شیورٹی آپ نہیں لیتے تو پھر غیر مشروط طور پر عدالت انہیں حج پر جانے کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی، اور پھر یہ اجازت دے دی گئی. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ عمران ریاض خان کے خلاف اگر کہیں کوئی مقدمہ درج ہے، اگر ان کی گرفتاری مطلوب ہے تو انہیں حراست میں نہ لیا جائے. اس طرح کا کوئی آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاس نہیں کیا، اور نہ ہی آئین اور قانون کے مطابق کوئی عدالت اس طرح کا حکم جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے. لہٰذا یہ جو عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس پہ تنقید ہو سکتی ہے. وہ مقدمہ بوگس ہے، جعلی ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اصل میں نیت کیا رہی ہے حکومتی اداروں کی، اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن کم از کم عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر کے ٹیکنیکلی توہین عدالت کا ارتکاب جو ہے وہ نہیں کیا گیا، یہ جو میری رائے ہے. اب ہم مقدمے میں بات کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ کس نے درج کروایا ہے، اس میں الزام کیا ہے، اور یہ مقدمہ جو ہے وہ یہ بات کتنی کوئی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کتنا کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ اور کیس جو ہے وہ مضبوط ہے. اسد عارف ولد عارف بھٹی نام کے ایک شہری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی فیروز پور روڈ پر الرحمان اسٹیٹ سینٹر کے نام سے وہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں. تو تھانہ نشتر کالونی میں انہوں نے جو اندراج مقدمہ کی درخواست دی، اور اس کے بعد جو ایف آئی آر درج کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ جی ڈاکٹر ارشد نامی ایک شخص نے مدعی اسد عارف کی ملاقات کروائی عمران ریاض خان سے. عمران ریاض خان نے کہا کہ جی ڈی ایچ اے فیز 9 میں جو کچھ فائلیں ہیں وہ بڑے مناسب ریٹ پہ وہ ان کو لے کے دے سکتے ہیں، کیونکہ ڈی ایچ اے کے حکام سے ان کے بڑے جو ہے اچھے تعلقات ہیں، تو وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہاں سے انہیں فائلیں جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کچھ ایڈوانس بطور امانت مجھے جو ہے وہ دے دیں، اور اس کے بعد جب ڈیل فائنل ہوگی تو باقی پیمنٹ جو ہے وہ آپ بعد میں کر دیجیے گا. ایف آئی آر کے مطابق 10/2/2024 کو، یعنی 10 فروری 2024 کو گواہان کے روبرو 2 گواہوں کے نام بھی جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. 2.5 کروڑ روپے کیش اسد عارف ولد عارف بھٹی نے عمران ریاض خان کے جو ہے وہ حوالے کیا، اور وعدہ کیا گیا کہ 1 ماہ بعد جو ہے وہ ملاقات ہوگی، ہم اس کو ڈیل کو فائنلائز کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی 4 ماہ ہو گئے ہیں اور تو لال سے کام لیا جا رہا ہے، اور نہ پیسے واپس کیے جا رہے ہیں، اور نہ فائلیں جو ہیں وہ دلوائی گئی ہیں. اور اس بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ درخواست دی ہے، اور پولیس نے ایف آئی آر درج کیا. اور یہ ایف آئی آر میں نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ ایف آئی آر جو ہے اسی طرح تو درج نہیں ہوئی جس طرح ایک کشمیر سے تعلق رکھنے والے شاعر احمد فرحاد کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا تھا. وہ اس طرح سے کہ صبح 8 بجے جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور 11-12 بجے اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت میں جو ہے وہ بتا دیا کہ جی یہ صاحب پولیس کی جو ہے وہ حراست میں. تو کیا یہ مقدمہ بھی کچھ چند گھنٹے پہلے تو درج نہیں ہوا؟ جب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ 5 جون کو 2024 کو، یعنی کوئی 5-6 دن یا 1 ہفتہ پہلے جو ہے یہ مقدمہ درج ہوا. اچھا، سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے، ایک تو اتنی بڑی رقم کیش دینا وہ ناقابل فہم ہے، لیکن چلیں وہ پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ ان سے اگر بات ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ جی چونکہ بڑی ٹیکسیشن انوالو ہو جاتی ہے، بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اگر آپ اکاؤنٹ کے تھرو جو ہے وہ رقم ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو مسئلہ ہے آپ کے لیے، کٹوتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے مجھے بتایا گیا ہے کہ جی پراپرٹی کی جو ڈیلز ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ کیش میں ہی ادائیگی کی جاتی ہے، لہٰذا کیش میں ادائیگی ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ سوال بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں بذریعہ چیک، بذریعہ بینک ٹرانسفر اگر ادائیگی نہیں کی، 2.5 کروڑ روپے آپ نے کیش دیا ہے، تو بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا، کوئی آپ نے اسٹامپ پیپر لکھوایا ہوگا، کوئی بیان حلفی، کوئی ایگریمنٹ، کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. کیونکہ 2.5 کروڑ روپے کی رقم آپ بغیر کسی ریٹن ایگریمنٹ کے یوں ہی اٹھا کے کسی کو دے دیں، یہ بات جو ہے وہ ہضم ہونے والی نہیں ہے. تو اس تناسب سے، اس تناظر سے جو یہ مقدمہ ہے، یہ جو ایف آئی آر ہے،
تو بظاہر تو مجھے یہ بڑا کمزور مقدمہ دکھائی دیتا ہے اور یہ معاملہ جو ہے بڑا مبہم اور مشکوک نظر آتا ہے۔ اس پہ ایک اور اعتراض جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی اسد عارف صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کے والد عارف بھٹی بھی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور اسد عارف جو ہیں وہ سیاسی مخالف ہیں، مریم نواز کے چیف پولنگ ایجنٹ رہے ہیں، تو یہ اعتراض بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ اعتراض تو ایک خام خواہ کا ہی اعتراض ہے۔ اب آپ پہ مقدمہ جو ہے وہ آپ کے سیاسی حریف ہی درج کروائیں گے نا۔ اب آپ کے جو حلیف ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، وہ تو مقدمہ درج کروانے سے رہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی سیاسی جماعت کا پولنگ ایجنٹ یا چیف پولنگ ایجنٹ رہا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جی وہ مقدمہ درج نہیں کروا سکتا، یا وہ اگر کوئی مقدمہ درج کروائے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ بے بنیاد ہوگا۔ تو یہ اعتراض جو ہے یہ تو بالکل بے بنیاد اور فضول قسم کا اعتراض ہے، لیکن بادی نظر میں میری رائے کے مطابق یہ ایف آئی آر جو ہے وہ مشکوک اور سیاسی نوعیت کا کیس جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک دن کے جسمانی ریمانڈ پر عمران ریاض خان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، آخری فلائٹ جو ہے وہ جا چکی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ حج پر نہیں جا سکیں گے۔ کسی بھی شہری کی نقل و حرکت پر کسی بھی قسم کی قدغن لگانا، کسی بھی شہری کو بیرون ملک جانے سے روکنا، اس پر پابندی لگانا، خواہ وہ شخص حج پر جا رہا ہو یا وہ سیر و تفریح پر جا رہا ہو، یہ وہ عمل ہے یہ وہ پابندی ہے کہ جس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی، جس کا کسی حساب سے دفاع نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا، کسی قیمت پر کسی صورت نہیں جانے دینا، یہ انہوں نے ہی طے کیا ہے جنہوں نے عمران ریاض خان کو ہیرو بنایا۔ 5th جنریشن وار یعنی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے دوران انہوں نے عمران ریاض خان کو جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا، انہیں یہ ان کے سماجی مرتبے اور حیثیت میں اضافہ کرنے میں ان کا جو ہے وہ بڑا اہم کردار رہا ہے۔ تو وہی جو ان کے مہربان ہیں انہوں نے ہی یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ عمران ریاض خان کو جو ہے وہ کسی قیمت پر بیرون ملک نہیں جانے دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ جی جب عمران ریاض خان لاپتہ تھے اور پھر وہ گھر لوٹ کر آئے تو انہیں اس شرط پر رہا کیا گیا، ڈیل یہ ہوئی کہ عمران ریاض خان بیرون ملک نہیں جائیں گے، یہ ضمانت دی گئی ان کی طرف سے بھی، ان کے اہل خانہ کی طرف سے بھی کہ وہ بیرون ملک نہیں جائیں گے۔ اب عمران ریاض خان جو ہیں وہ حج کے بہانے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ حج کرنے کے بعد باہر ہی کسی ملک میں جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں، اور پھر میجر ریٹائرڈ عادل راجہ یا پھر کیپٹن ریٹائرڈ حیدر مہدی کی طرح اپنے ہینڈلرز کے خلاف بات کر سکیں، ان کے خلاف جو ہے وہ مہم چلا سکیں۔ اصولی بات جو ہے اس میں میرا جو موقف ہے میں نے بیان کر دیا کہ کسی بھی شہری کی نقل و حرکت پر قدغن لگانا، کسی بھی شہری سے یہ انڈرٹیکنگ لینا کہ وہ بیرون ملک نہیں جائے گا، کسی شہری کو اٹھانا، لاپتہ کرنا یا کسی شہری کے خلاف بوگس مقدمات بنانا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسی کی حمایت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان کا یہ جو معاملہ ہے اس کو میں ایک خفیہ ادارے اور اس کے باغی ایجنٹ کے درمیان لڑائی کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ میرا اس حوالے سے جو ہے وہ یہ موقف ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اور اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔